الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پوری دنیا میں حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ جس انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، سب سے افضل اور اشرف بنایا ہے، اس انسان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ حضرات علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ خواص سے فرشتے، یعنی جو خاص فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ خواص سے فرشتے انسان سے افضل ہے، لیکن عام انسان جس کے پاس ایمان ہے یہ عام فرشتوں سے افضل ہے۔ یعنی عام انسانوں کا بشرطے کہ ان کے پاس ایمان ہو، یہ عام جتنے اللہ کے فرشتے ہیں ان تمام سے زیادہ افضل اس مسلمان کو بنایا ہے۔ لیکن اتنا اونچا انسان بھی ایک وقت آتا ہے، مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، ذرات کی شکلوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات اور حکومت اللہ ہی کی چلے گی۔ اللہ کب سے ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں للہ الامر من قبل۔ کب سے ہوں میں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جب کوئی نہیں تھا تب بھی میں تھا۔ کب تک تو رہے گا؟ ومن بعد، سب ختم۔ ایک انفرادی موت آتی ہے، حنیف مر گیا، زید مر گیا، بکر مر گیا، خالد مر گیا، یہ ایک انفرادی موت ہے۔ اور ایک اجتماعی موت آنے والی ہے۔ اجتماعی موت کا مطلب ہے ساری دنیا ختم۔ اذا الشمس قورت، اللہ سورج کو بھی موت دینے والا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اللہ ستاروں کو بھی موت دینے والا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ پہاڑوں کو بھی موت دینے والا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، اللہ آسمانوں کو بھی موت دینے والا ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اللہ ستاروں کو بھی موت دینے والا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ سمندروں کو بھی موت دینے والا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں
کہ جو مرنے والی نہ ہو. اور یہ اجتماعی موت کب ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین ہلا دوں گا، آسمان توڑ دوں گا، ستارے توڑ دوں گا، آفتاب گرا دوں گا، پہاڑ اڑا دوں گا، سمندروں میں آگ لگا دوں گا، سب ختم. اب اللہ کائنات سے پوچھے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، اب کس کی حکومت ہے؟ کون ہے دنیا کا جو اللہ کو جواب دے گا؟ اللہ ہی خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار. اس اللہ کی حکومت ہے جو بڑا طاقتور اور غصے والا ہے. یہ اجتماعی موت ہے، دنیا کی ایک اجتماعی موت ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی مومن کی عزت کا حال یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں میرے نبی کا فرمان ہے، جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے وہاں تک میں اجتماعی موت نہیں دوں گا، قیامت قائم نہیں کروں گا. معلوم ہوتا ہے ساری دنیا کو وجود ملا ہے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اس مومن کی وجہ سے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کی وجہ سے. چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے، چاہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، کلمہ تو وہ چیز ہے. کیسا ہے کلمہ؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں آسمان رکھ دو، زمین رکھ دو، پہاڑ رکھ دو، سمندر رکھ دو، فرشتوں کو رکھ دو، جبریل کو بٹھا دو، میکائیل کو بٹھا دو، اسرافیل کو بٹھا دو، اسرائیل کو بٹھا دو، سارے ملائکہ کو ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دو. یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کی پرچی پلڑے میں رکھی جائے اور وہ پلڑا ساری کائنات کے مقابلے میں جھکنے والا ہو، وہ کلمہ مومن کے دل میں اتارا ہے. یہ مومن کتنا قیمتی ہوگا، اس مومن کا مقام کتنا اونچا ہوگا، یہ اللہ کی نظر میں کتنا پیارا ہوگا. مقام تو ہم نے اپنا خود گرا دیا، ہم نے اپنا مقام خود گرایا ہے. میرے بھائیوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، شروع میں بھی میری حکومت، کوئی نہیں رہے گا تب بھی میری حکومت، تم سب ختم ہونے والے ہو. کل یوم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام فنا ہونے والے ہیں، تیرے رب کی بادشاہی باقی رہنے والی ہے. اور پھر اس کی بادشاہی کا عالم، اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں، اس کے اعمال کی کوئی انتہا نہیں، اس کے جمال کی کوئی انتہا نہیں، اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایسی ذات جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مہیمن ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں قہار ہوں، میں غزاب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں ستار ہوں، میں ہادی ہوں. یہ تمام صفات رب کریم کے ہیں اور وہ اپنے ان تمام صفات کے ساتھ یوں کہہ رہا ہے میری صفات باقی ہے، تمہاری صفات ختم ہونے والی. اللہ اپنی ان تمام صفات کے ساتھ باقی ہے. اسی کی حکومت پہلے بھی بعد میں بھی. جب یہ انسان فانی ہے، اس فانی انسان کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، حساب سامنے ہے. میرے بھائیوں، جہنم بجھ نہیں گئی ہے، جنت مٹ نہیں گئی ہے، قیامت کا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا ہے، موت کے جھٹکے ختم نہیں ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے باپوں کو دفنایا، اپنی ماں کو دفنایا، اپنے دادا کو دفنایا، اپنے بھائی کو دفنایا، اپنے رشتہ دار کو دفنایا، لیکن افسوس کہ ہمیں آخرت پھر بھی یاد نہ آئی، پھر بھی ہمیں آخرت یاد نہ آئی. ہماری داڑیاں سفید ہو گئی،
ہم ضعیفی میں چلے گئے، ہمارے جوانی کے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور دوستوں کی دوستیاں ٹوٹنے لگی، بڑھاپے کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ آخرت پھر بھی ہمیں یاد نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی آخرت کو نہیں بنایا اور دنیا کی دوڑ لگاتے رہے تو میرا رب قرآن میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہے، بہت غور سے سنو اس نقشے کو۔ کوئی دنیا کا فلسفی، کوئی دنیا کا سائنسداں، کوئی دنیا کا راکٹ بنانے والا نہیں کہہ رہا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اے دنیا کی دوڑ لگانے والے انسان، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا دو پہاڑ ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، روڈ پہ تجھے پانی نظر آتا ہے، تجھے پیاس لگی تھی، تو نے دیکھا پانی ہے، دوڑا پانی کی طرف کہ مجھے پانی مل جائے، وہاں پہنچا پانی نہیں تھا، پھر دوڑا کہ آگے پانی ہے، پانی نہیں تھا، دوڑتا رہا، شام ہو گئی، پانی کا تو وہاں قطرہ بھی تجھے نہ ملا، زندگی کی شام ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، پانی کی پیاس بہت لگی ہوئی تھی، حرص و ہوس مال کا بہت تھا، پانی کی پیاس بہت لگی ہوئی تھی، دوڑ رہا تھا، شام ہو گئی، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ملا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملا، سوچنے لگا چلو میں واپس چلا جاؤں، پیچھے پھر پانی مل جائے گا، لیکن اب تو حال کیا ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، جوانی واپس نہیں آ سکتی، اب بڑھاپے سے تجھے قبر میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روڈ پہ پانی سمجھ کر دوڑنے والا شام تک میں تھک کر چور ہو گیا، پانی نہیں ملا، اسی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والے تیری زندگی کی شام ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا، پانی تو کیا ملے گا، حتی وفاہ اللہ حسابہ، اللہ نے تیرے چوپڑے کو سامنے کر دیا، یہ تیری زندگی کی دوڑ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ایمان دیا ہے وہ ایمان وہ قیمتی دولت ہے کہ اگر مومن اس دولت کو سمجھ لے تو خدا کی قسم یہ دنیا بھر کی غریبی میں ہوگا لیکن مومن ہونے پر فخر کرے گا۔ یہ وہ دولت ہے۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے لا کی تلوار سے ساری دنیا کی نفی کر دی اور یہ بتا دیا دنیا والوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے رب سے ہوتا ہے، اسی سے تعلق جوڑو، بہت خوشامدیں کی ہے دنیا کی، اس کی بھی تھوڑی سی خوشامد کر لو۔ اس نے لا کی تلوار سے ساری دنیا کی نفی کر دی، اس نے کہا کہ مغرب سے کچھ نہیں ہوگا، یورپ سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہوگا کچھ مگر اللہ سے، شمال سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، جنوب سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، زمین سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، آسمان سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، وزیروں سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، تمہارے دولت کے انبار سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوگا، لا الہ، اللہ نبی کرتا جا رہا ہے، ساری دنیا کی وہ نبی کرتا جا رہا ہے، اس نے لا کی تلوار چلا دی اور یہ کہا دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، راکٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایٹم بموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب جملہ میرے بھائیوں، کل ہی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، دلوں کو ہلا دیا، اگر بنی اسرائیل کو اللہ نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے صرف ایک دن منع کیا تھا، باقی 6 دن کھانے کی اجازت دی تھی، ایک دن منع کیا تھا، لیکن اس ایک دن میں مچھلیاں پکڑی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ روزانہ سود کو کھا رہا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، کیا اللہ اس امت کو بندر اور سور نہ بنا دے؟ یہ تو دعا ہے میرے نبی کی کہ ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہمارے چہرے بدلے نہیں ہیں، ورنہ کب سے بندروں کی شکل میں ہم بدل چکے ہوتے، کب سے خنزیروں کی شکل میں ہم بدل چکے ہوتے۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔
کہ اللہ میری امت کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لائے کی تلوار چلا کر ساری دنیا کی نفی کر دی۔ ہمارے اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب شعر پڑھا کرتے تھے جو حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور تھے۔ مزار علوم سہارنپور کے اندر فرمایا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، لا میں بھی اس کے لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ کچھ نہیں ہے کائنات میں نے اور آپ نے اسی میں سب کچھ سمجھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نہ چاہوں تو اس صورت میں تمہاری نفرت، میں نہ چاہوں تو میں تمہاری محبت کے چمن کے اندر بھی آگ لگا سکتا ہوں۔ میں ایسی زندگیاں پیدا کر دوں گا کہ آج کا محبت کا چمن کل کو اجاڑ کر رکھ دوں گا، اور میں چاہنے پر آؤں گا تو نفرتوں کے اندر سے میں تمہاری عزتیں پیدا کر دوں گا۔ اسی لیے کہا جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس کا لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ ہمارے اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاً یہ شعر ہے جو حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اسی اللہ کو منانا ہے، اور اس اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے عزت قربان کرنا پڑے کر دو، دولت قربان کرنا پڑے کر دو، عہدوں کو قربان کرنا پڑے کر دو، دنیا بھر کی چیزیں قربان کرنا پڑے کر دو، صبر کے دامن کو پکڑ لو۔ اگر وقت آ جائے تو اپنے آپ کو صبر کے گھونٹ پلا کر راضی کر لو۔ فرعون کی باندی ایمان لے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو پتا چل گیا، اس نے اپنی اس باندی کو بلایا۔ وہ مشاطہ تھی، وہ کنگا کرنے والی تھی، وہ آسیہ کو کنگا کر دیا کرتی تھی۔ فرعون نے اسے بلایا کہ تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ تیرا رب تو میں ہوں، تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا نا، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ کہاں سمجھ لے انجام خطرناک ہوگا، کہاں کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ جیسے ہوتے تو شاید یہ بہانہ بنا لیتے، ارے ظاہر میں کلمہ کفر بول لو، اندر جا کر کے توبہ کر لیں گے۔ نہیں، جان قربان کرنی پڑے تو وقت پر قربان بھی کر دو۔ خدا کی قسم، مومن شہید ہو کر بھی آباد رہتا ہے، مومن کے ٹکڑے ہو کر بھی آباد رہتا ہے، مومن کی عزت برباد ہو کر بھی آباد رہتا ہے، مومن کی دولت خرچ ہو کر بھی آباد رہتا ہے، مومن کی غربت میں بھی یہ آباد رہتا ہے، مومن کی چٹنی روٹی کھانے پر بھی یہ آباد رہتا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کروڑوں پتی بن کر بھی ہمیشہ غموں میں رہتے۔ مومن تو ہر وقت خوش رہنے والا۔ اس نے کہا موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، نہیں چھوڑوں گی۔ تیل گرم کیا گیا، کھولتا ہوا تیل، اس کی دو بیٹیاں، ایک بیٹی 8-9 سال کی، ایک دودھ پیتی بیٹی، ماں کو دونوں بیٹیوں کے ساتھ لایا گیا، اور اس معصوم صورت 9 سال کی بیٹی کو اٹھا کے اب اس تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس بیٹی کی زبان سے کلمہ نکلا، امی میری ماں، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹی صبر کر لے، جنت میں ملاقات ہوگی۔ ہاں، کتابوں کے پڑھنے سے صبر نہیں آتا، صبر کی تقریر سے صبر نہیں آتا، حالات کے آنے پر اپنے نبی کی شریعت کو تھام کر چلنے سے صبر آتا ہے۔ لمبی تقریروں سے صبر پیدا نہیں ہوتا۔ اس ماں سے پوچھو، جب تیری بیٹی کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے اور تیل سامنے ہے، تجھ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ماں کی ممتا کچھ اور ہوتی ہے، ماں کی ممتا۔ اسی لیے اللہ بھی جب اپنی محبت کو بیان کرتا ہے نا تو باپ سے مثال نہیں دیتا، ماں سے مثال دیتا ہے۔ اس لیے کہ باپ تو باہر رہنے والا، باپ کو اولاد سے جو محبت نہیں ہوتی وہ ماں کو ہوتی۔ ماں ہے، اس ماں سے پوچھو کہ تجھ پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن اس نے کہا بیٹی صبر، ادھر آ ستمگر نبض آزما ہے، ادھر آ ستمگر نبض آزما ہے، تو تیر آزما ہے، ہم جگر آزما ہے۔
تو اپنا کر لے، ہم اس کا کریں گے۔ اٹھا کر پھینک دیا۔ بصارت کی آنکھیں ایک طرف، بصیرت کی آنکھ کھلی، پردہ ہٹا، اور وہ جلنے والی بچی جو آنن پانن تلی ہوئی مچھلی کی طرح ہو گئی تھی، اس نے یوں کہا اپنی ماں سے، اس کی روح نے کہا، اے ماں فکر نہ کر، ان قریب تو بھی ابھی آ رہی ہے، ہم سب جنت میں مل جائیں گے۔ اب وہ دودھ پیتی بچی کو بھی لیا گیا، اس کو بھی اٹھا کر یہی حال، وہ بھی یہی کہنے لگی، ماں جنت میں ملاقات ہوگی۔ اب ماں کو جب اٹھایا جا رہا ہے تو ماں نے کہا، فرعون ایک میری نصیحت ہے، میرے مرنے کے بعد میری ہڈیاں اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو پھینک نہ دینا، کسی جگہ دفن کر دینا، بس میری اتنی سی درخواست ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ان سب کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفنایا گیا۔ 2000 سال کے بعد میرا نبی معراج میں جا رہا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل سے پوچھ رہے ہیں یہ خوشبو جنت کی کیسی؟ فرمایا 2000 سال پہلے اللہ کی ذات پر قربان ہونے والی اس ماں اور 2 بیٹیوں کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے جو قیامت تک آتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، صبر کی تقریروں سے صبر نہیں آتا، صبر کی کتابیں پڑھنے سے صبر نہیں آتا، وقت پر صبر کرنے سے صبر آتا ہے۔ شریعت کے دامن کو ہاتھ میں تھام لو اور ضرورت پڑے عزت کے قربان کرنے کی کر دو، لیکن رب کو راضی کر لو۔ عزت کیا چیز ہے؟ عزت کیا چیز ہے؟ یہ ملیاں میت ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، رب راضی ہونا چاہیے۔ مال قربان کرنا پڑے تو کرو، ارے ادھر ادھر دھکے کھانے پڑے تو کھاؤ، خوب دھکے کھاؤ، لیکن رب راضی ہونا چاہیے۔ دنیا میں میرے نبی نے جتنے دھکے کھائے ہیں اتنے کسی نے نہیں کھائے، جتنے میرے نبی نے دھکے کھائے ہیں اتنے کسی نے نہیں کھائے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی آ رہے اللہ کے حبیب کے پاس، یا رسول اللہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، یہ کہہ کر اپنا کرتا اٹھایا۔ میرے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا اور فرمایا، میرے پیارے تو نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ جو تھپیرے اور دھکے میرے نبی نے کھائے ہیں، میں نے اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا کو بہت دور کی بات، کبھی بھوکے بھی نہیں رہے ہوں گے۔ اے مجمع والوں، وہ دھکے میرے نبی نے کھائے۔ تقریریں کر لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف میں پہنچے ہیں، وہ 2 تکے کے لوگ مار رہے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں، مار رہے ہیں۔ میرا نبی گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، اخیر میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے پر، اپنے کندھے پر اپنے نبی کو اٹھا کر کے ایک جگہ پر لے جاتے ہیں۔ عتبہ جیسا نبی کا دشمن، اس کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور وہ عتبہ اپنے خادم کے ساتھ انگور بھیج رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ انگور بھیج رہا ہے۔ اللہ نے اس گنہگار کو بھی موقع دیا کہ جہاں میرا نبی بے ہوش ہو کر گرا تھا، وہاں اس گنہگار کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ ہم نے وہاں دعائیں کی کہ اللہ تیرے نبی کا جہاں خون بہا تھا، ہم نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ اب جو نبی ہوش میں آئے ہیں تو اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، میرے اللہ تجھے گلا کرنے کو میرا جی چاہتا ہے، تجھے شکوہ کرنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، تجھے کچھ سنانے کو میرا جی چاہ رہا ہے۔ رب کریم کی طرف سے کہا گیا، سناؤ میرے محبوب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ یہ وہ دھکے ہیں جو میرے نبی کے دھکے ہیں، تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں، پہاڑوں کے فرشتوں کو اتار دیتا ہے اور جبریل کو اتارتا ہے،
سلام کیا جاتا ہے، اور سلام کے ساتھ ساتھ جبریل فرماتے ہیں یہ ہے پہاڑ کے فرشتے، ساری دنیا کے پہاڑ ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ کہیں ابھی یہ بد دعا کر دیں، ابھی یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے یہاں ان کا قیمہ بنا دیں گے اور چورا چورا کر دیں گے۔ اللہ کے حبیب خون بہ رہا ہے اور اس عالم میں مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں میرے رب نے کیا کہا ہے؟ تم نے میرے اللہ سے بھی تو پوچھا ہوگا۔ فرمایا اللہ کو جب ہم نے پوچھا تو اللہ نے یہ کہا میرا محبوب جو کہے وہ کر لینا۔ فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے میرے رب کو منظور نہیں ہے تو اس کے نبی کو بھی منظور نہیں۔ میرے بھائیوں، دھکے کھانا پڑے تو کھا لو، لیکن دین کا سودا نہ کرو، شریعت کا سودا نہ کرو، اس رب کو راضی کرو، اس اللہ کو راضی کرو، اپنے سجدوں سے، اپنی نمازوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنی حلال کمائی سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے معافی اور درگزر سے، اپنی ملنساری سے، اپنی محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر کے نبی کے اخلاق اپناؤ اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے میری عزت یہ ملیا میٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ جب عزت دینے پر آئے گا خدا کی قسم کائنات کا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ میرے نبی نے اللہ سے دعا کی لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جب تو روکنے پر آتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور تو دینے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس رب کو مناؤ، اس رب کو منانے کے لیے جس کی حکومت ہمیشہ کی، جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ہم تو کل کو ختم ہو جائیں گے، ہم تو کل کو قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے اوپر کیڑے چل پڑیں گے اور کیڑوں کو بھی کیڑے کھا جائیں گے اور نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اس رب کی حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس رب کو منانے کی کوشش کرو اور اس پر جس چیز کو قربان کرنا پڑے قربان کر دو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام 86 سال کی عمر ہے، اور 86 سال کی عمر میں آپ کو ایک لال مل رہا ہے اسماعیل۔ بڑھاپے میں کسی کو بھی بڑھاپے میں اولاد ملی ہو، وہ اپنے اس بچے کی وہ دیکھ بھالی کرتا ہے کہ میرا بچہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ 86 سال کے بڑھاپے میں اسماعیل ملے، اور 92 یا 96 سال کی عمر میں جب اسماعیل 6-8-9 سال کے ہو گئے، فرمایا ابراہیم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے یا میری محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سورت والوں، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر کے ہم کو اس بات کا سبق دیا ہے کہ اولاد قربان ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کا حکم قربان نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی جانوروں کے ذبح کا نام نہیں ہے، قربانی جانوروں کے ذبح کا نام نہیں ہے، قربانی تو نفس کے ذبح کا نام ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا نبی کہتا ہے تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں، تمہاری چاہتیں میرے تابع نہ ہو جائیں۔ ابراہیم سے مطالبہ ہوا، 96 سال کا بڈھا فلسطین سے چھری لے کر چل رہا ہے، مکے پہنچا، حاضرہ سے کہا بیٹے کو تیار کرو، میں ذرا اس کو سیر کرانے لے جاتا ہوں۔ اسماعیل نے اپنے باپ کو دیکھا، بہت طویل مدت کے بعد دیکھا، انگلی پکڑ کے خوشی خوشی چل رہے اور سوچ رہے میرا باپ مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ میرے گلے کے نیچے چھری چلانے لے جا رہا ہے۔ مینا میں پہنچا، ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کر گزرو ابا جی
جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا سوچ کر بول رہا ہے، میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے کو کہہ رہا ہوں، چھری چلانے کو کہہ رہا ہوں۔ ابا جی مجھے معلوم ہے میں ذبح ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، آپ باپ ہیں، آپ سے زیادہ مجھے اللہ مل جائے گا اور دنیا جائے گی، اس سے بہتر مجھے جنت مل جائے گی، آپ کر گزریے اس کام کو۔ لیکن ہاں میرے ابا میری امی کو میری یاد ضرور رہے گی، میری امی کو میری یاد ضرور رہے گی، ابا جی مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرا کرتا نکال لو اور میری امی کو دینا، جب میں یاد آؤں تو وہ میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کے بعد اپنے گھر پہ مکے میں نہ لے جانا، یہی مینا میں دفن کر دینا، ورنہ کہیں میری ماں مجھے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ لیکن ابا جی سورہ صافات پڑھ لیجئے، اللہ نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ ابا جی میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے، ایک کسائی جیسے جانور کو باندھتا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رہے ہیں۔ دشمن کے گلے پر چھری چلانا آسان ہے، اپنے ذات کے گلے پر چھری چلانا بہت مشکل۔ لال ہے بیٹا ہے یہ تو، دشمنوں کے پیٹ پر تو سب چھری مار دیتے ہیں، اپنی اولاد پر تو مارے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں خلیل ہوں، اے لوگوں اگر تمہیں بھی اللہ کا خلیل اور دوست بننا ہے تو تمہیں اپنی اولاد تک ضرورت پڑ جائے تو قربان کرنی ہوگی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ اسماعیل نے یہ بھی کہا ابا جی مجھے الٹا سلائیے، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹے سلا دیے، اور سلانے کے بعد یوں پیچھے سے بال پکڑے اور سر اونچا کیا اور نیچے سے چھری ڈالی، اور آسمان میں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچی۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے فرشتوں کو پوری زندگی میں 2 مرتبہ رونا آیا ہے، ایک مرتبہ اسماعیل کے ذبح پر اور ایک مرتبہ طائف میں محمد ابن عبداللہ کی مار پر رونا آیا ہے۔ یہ 2 واقعے ہیں جب فرشتوں کو رونا آیا ہے اور آسمانی دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ لیکن فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو ابراہیم کا صرف امتحان ہے، ورنہ حقیقت میں ذبح نہیں ہے۔ یوں پیچھے سے بال اٹھائے، نیچے سے چھری داخل کی اور پھر یوں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل ہے؟ نہ ایسے تو 100 بیٹے ذبح کر سکتا ہوں تیرے حکم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور قرآن پڑھنے والوں، کہاں گیا تمہارا وہ قرآن، کہاں گئی وہ تعلیمات؟ ہم نے اپنے قرآن کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ہمارے معاملات حرام کے ہو گئے، ہمارے کاروبار حرام کے ہو گئے، ہماری تجارتیں حرام کی ہو گئی، ہمارے پیسوں میں دیانتیں حرام کی ہو گئی، ہماری نمازوں کی لذتیں ختم ہو گئی، اپنے مولا کی یادیں ختم ہو گئی۔ ہم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا تھا، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی۔ میرے بھائیوں ایسے تو بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں جو عنقریب 10ویں تاریخ کا واقعہ، اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 10ویں محرم کی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن میں اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ فضیلت تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، حضرت نوح کی کشتی 10ویں محرم کو کنارے پر لگی تھی۔ یہ فضیلت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کا سپورٹ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، اور یزید نے حکومت سے محبت کی۔ حضرت حسین مظلوم ہو کر شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں مظلوم بن کر کے زندگی گزار لینا، لیکن ظالم کبھی نہ بننا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کفر کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے
कुफ्र के साथ हुकूमत रह सकती है, बेहयाइयों के साथ हुकूमत नहीं रह सकती है। आज बेहयाइयों की नालियां बह रही है और हमारा जवान भी उस गंदी नालियों से पी रहा है और हमारी बच्चियां भी उन गंदी नालियों से पी रही है। आज बेहयाइयों की नालियां दुनिया में खूब बह रही है। मगरिबी तहजीब और यूरोप तो बिगड़ा ही था, अब वो मशरिकी तहजीब जिस पर हमें नाज था, जहां मेरा आका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन कुसै बिन किलाब बिन अब्द मुनाफ बिन लुवै बिन हाशिम बिन कुसै बिन किलाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन पर आए थे, वो जमीन भी अब मगरिब के ताबे होकर अपनी जिंदगी को खिलाफ शरीयत गुजारने लगी। मजलूम बनकर जिंदगी गुजार लेना, जालिम न बनना। मजलूम कभी हरा भरा नहीं हो सकता है और जालिम कभी कामयाब। मजलूम कभी जो है मौसम खिजा नहीं आ सकती है, मजलूम कभी मर नहीं सकता है, वो मरकर भी जिंदा होता है और जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। जालिम से अल्लाह कभी राजी नहीं होता, मजलूम से अल्लाह राजी होता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, बड़ा अजीब जुमला फरमाया, काफिर भी अगर मजलूम होगा अल्लाह उसकी भी दुआ को सुनकर, ए मुसलमान अगर तू जालिम है तो तुझे हलाक करेगा। मजलूम बनकर रहना, जालिम न बनना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलूम बनकर चले गए, लेकिन उम्मत को ये सबक सिखा कर गए, ऐ लोगों हक का सबूत करना, हक की मदद करना, हक के साथ ताउन करना, हक के पीछे चलना, अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको अल्लाह के नबी ने कभी कभी उसकी पेशानी को चुमा, कभी उसके होठों को चुमा, कभी उसके गालों को चुमा, कभी उसके हाथों को चुमा, कभी अपने सीने पर बिठाया। और वो हुसैन के एक मर्तबा आका फातिमा के मकान पर तशरीफ ले गए और यूं नीचे दोनों हाथ कर दिए और अपने दोनों घुटनों को भी बिछा दिया और एक बिल्ली की शक्ल बना दी और हसन हुसैन से कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ। दोनों नवासे बैठ गए। हजरत पूरे मकान में लुढ़ करके घूमने लगे और कहने लगे सवारी कैसी है तुम्हारी? फातिमा कहने लगी अल्लाह के हबीब तुम्हारी सवारी ने तो इनको जन्नत के सरदार बना दिए। ये वो हुसैन है जिनको जालिम उम्मत ने माफ नहीं किया है। आज भी मातम करने वाले ये हजरत हुसैन के मुआविन नहीं है, ये हजरत हुसैन के दुश्मनों के मुआविन है। ये हुसैन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हुसैन का सपोर्ट होता तो नमाज की पाबंदी होती, हुसैन का सपोर्ट होता तो इस सूरत में वो बजाय पानी के परब लगाने के गरीबों की मदद करते, यतीमों का ताउन करते, बेवाओं की मदद करते। हजरत हुसैन से मोहब्बत होती तो इस सूरत में ये लोग बजाय नमाज को छोड़ने के अल्लाह की तरफ आ जाते। हजरत हुसैन से मोहब्बत होती तो 9-10 तारीख का रोजा रखते या 10-11 का रोजा रखते। ये हुसैन से मोहब्बत नहीं है बल्कि ये हुसैन से दुश्मनियां है। अगर अपने दिल से सोचे तो हकीकत में हुसैन इन अमाल से राजी नहीं होगा। हुसैन तो राजी होगा इस बात से कि लोगों मजलूम बन जाओ, जालिम न बनना। अल्लाह के ऊपर कुर्बान हो जाओ, चाहे इज्जत लुटानी पड़े, माल लुटाना पड़े, कुछ भी हो जाए। जब हजरत हुसैन के सर को नेज़े पर उठाया है तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तो मदीने में सोए हो, मैं तुम्हें कुछ दास्तान सुनाना चाहती हूं कि तुम्हारा नवासा दुल्हा बनकर नेज़े पर चल रहा है और उसकी बारात पीछे जा रही है। सारे दुल्हे अपने गलों में फूल का हार पहनते हैं, तेरे हुसैन ने खून का हार पहना हुआ है। हजरत ज़ैनब की अशआर आज भी हजरत मुहद्दिसीन और हजरत तारीख अहले तारीख के वहां लिखे हुए। मेरे भाइयों ये तमाम के तमाम वाकयात हमको ये बता रहे हैं कि हमें अपने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ना है, उससे ताल्लुक जोड़ना है, उसकी शरीयत को जिंदगी में उतारना है और शरीयत के लिए जान की बाजी लगाना पड़े लगा दो, माल कुर्बान करना पड़े कर दो, इज्जत देना पड़े दे दो, सब कुछ हो जाए लेकिन अपना रब राजी हो जाना चाहिए, अपना मौला राजी हो जाना चाहिए। अगर रब करीम राजी हो गया तो सारी दुनिया मिल गई, अगर रब राजी न हुआ तो कुछ भी न मिला। अगर रब
راضی نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس شہر خاموشہ کو یاد کرو، اس قبرستان کو یاد کرو، اس ویرانی کو یاد کرو جہاں مجھ کو اور آپ کو سونا ہے۔ ہمایوں کے قبر پر چلے جاؤ، آج بھی آپ کی اس سرزمین پر ہمایوں کا مقبرہ موجود ہے۔ اصل قبر اوپر نہیں ہے، اصل قبر تو نیچے ہے۔ اگر آپ نیچے چلے جاؤ گے تو گرد و غبار پڑا ہوا ہے، چمگادڑوں کی بیج پڑی ہوئی ہے اور بے شمار اندر میں چمگادڑ ہے۔ آپ چلے جائیے، آپ 5 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ رو رو کر تمہیں یہ بتا رہے ہیں اپنی دولت پہ ناز نہ کرو، کل بھی تمہارا یہی حشر ہونے والا ہے۔ وہ واثق باللہ بادشاہ، واثق باللہ 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا لے اس پر۔ 40 سال کی عمر میں مر گیا، ایسا مرا کہ مرنے سے پہلے اس کا آخری جملہ ہے یا ملا زوال لہو، اے وہ ذات جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں ہوتا ہے، اس زوال ہونے والے واثق پر تو اپنا رحم فرما۔ لیکن ظلم والی زندگی اس کی گزری تھی۔ کفن پہنایا، تھوڑی دیر کے بعد کفن میں سے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، کفن کھولا، ایک چوہا تھا، ابھی تو دفن نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کی آنکھوں کو کھا کر کے کھڈا بنا دیا تھا۔ یہ اس امت کی داستان ہے، اگلے بنی اسرائیل کی داستان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی ہے۔ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مفتی صرف ولی نہیں بن سکتا، شیخ الحدیث ہی ولی نہیں بن سکتا، تم میں سے ہر ایک ولی بن سکتا ہے۔ ایک تاجر بھی ولی بن سکتا ہے، ایک خیرت بھی ولی بن سکتا ہے، ایک عورت بھی ولی بن سکتی ہے، ایک مرد بھی ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کا دوست بنتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اپنے تمام خواہشات کو اللہ پر قربان کرنے سے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، زیورات سے گلا بھر دیا، کان بھر دیے، سب کچھ بھر دیا، لیکن اس کے دل میں اللہ نہیں دیا ہے، ہم نے اس کو کیا دے دیا؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو بہت دیا، کچھ نہیں دیا جب اللہ ہی نہیں دیا اس کو۔ کہتے ہیں بیٹے کو تاجر بنا دیا، فیکٹری دے دی، دکان دے دی، کاروبار دے دیا، ارے اللہ کا درد نہیں دیا تو ہم نے اپنے اولاد کو کیا دیا ہے؟ اپنی اولاد کو درد دو، اپنی بیٹی کو اللہ دو، اپنے بیٹے کو اللہ سکھاؤ، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب اور اولاد کی زندگی بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔